2%. देख रहा हूँ ना خصوصیت کے ساتھ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید فریدی صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ ارباب عندر اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں اسلامی رشتے کی فتمہ آپ پردہ نشین ماں بہنوں جملہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الحلیم والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم لی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں میں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے پورا مجمع اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ انہیں باواز محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے تمام حاضرین اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کو عرس فریدی کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان نقشوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ منبر رسول پر ملک و ملت کی قیمتی شخصیتیں موجود ہیں اور اتنی قیمتی کہ جن کا ایک ایک لمحہ بے قیمت ہے۔ ہم مشہور ہیں اپنے ان تمام بزرگوں کے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم لوگوں کو
مائک دے کر کے ہماری عزت افزائی کی۔ اللہ ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے دہلی کا بہت ہی خوبصورت لہجہ سنا۔ ہمارے شوقی فریدی صاحب اور محبوب ظفر صاحب یقیناً نعت خوانی جس طرح ہونی چاہیے انہوں نے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے اور آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیشہ مجھے یہ شکایت رہتی تھی کہ ہمارے منبروں کا پہلے ماحول یہ تھا کہ ہم اپنے سفر کا آغاز حمد سے کرتے تھے، لیکن دھیرے 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 ختم ہوتا چلا گیا۔ آج میں نے محبوب ظفر صاحب کو سنا، حمد سے آغاز ہوا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کرے ہماری ہر محفل کا حال ایسے ہو کہ پہلے خدا کی باتیں ہوں، پھر مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں۔ اللہ سلامت رکھے ان تمام بزرگوں کو کہ جن کی صدارت میں یہ حسین محفل اپنی منزلوں کی طرف روا دوا ہے۔ بہت خوبصورت بھائی ماحول سنجیدگی کر کے بہت زیادہ شور شرابے میں بولنے کا عادی بھی نہیں، اور میرا یہ بھی شوق نہیں ہے 10,000 ہو 50,000 ہو تب بولنے میں مزہ آئے۔ ایک مزاج رہتا ہے 4 اور مصطفیٰ کے وفادار ہونے چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا سلطان شاہ قبلہ نے بس ایک بات کہہ دی کہ ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں عرض کر لوں جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوں وہ رومال ہی رکھ لیں۔ حضور کی محفل ہے، سر چھپا کے بیٹھے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میری اور آپ کی ملاقات یہ کوئی حادثہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک خواب ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد حضرت تقریباً 1.5 سال کے بعد میری ملاقات عزیزم احمد فریدی سے ہوئی۔ یہ 1.5 سال سے کوشاں تھے اور یہ میری کم نصیبی کہیے کہ مجھے وقت نہیں مل پایا یہاں آنے کا۔ آج صاحب مزار کا کرم ہوا جب میری حاضری ہوئی۔ یقین جانے جو بات احمد فریدی نے مجھ سے کہی وہ بات رہ رہے کے آنکھیں میں آنسو بھر لاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے جب آپ کو سنا تو انہوں نے کہا بیٹے عمر کے لیے بلانا ہے، اور کہا کہ یہ قسمت رہی کہ ان کی خواہش تھی آپ کو بلانے کی اور آپ آ نہ سکے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ ہم کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں اللہ اس مرحومہ کی قبر پر رحمت نازل فرما اور ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یقین جانے ماں باپ کے جانے کا دکھ ایک یتیم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ماں باپ کا سایہ نہ ہٹے، اس لیے کہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو یا پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میرے عزیز ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو رتبے اور منازل سجدوں سے نہیں ملتے وہ ماں باپ کی دعائیں طے کرا دیتی ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی ماں کے جانے کا ذکر کرے یا باپ کی جدائی کا تذکرہ کرے۔
میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگوں کو پڑھ سکا ہوں، اکثر ولیوں کی ولایت کے پیچھے میں نے ماں کی دعاؤں کو کار فرما دیکھا ہے۔ مہربانی کریں گے کوئی یہ سوچ کے یہاں نہ بیٹھے کہ مولوی جنت بانٹے گا۔ مولوی جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے، اور جن کی محفل میں آئے ہوئے یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ اگر یہ دعا کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، تو انشاءاللہ قبر کی منزل بھی آسان ہوگی اور جنت کا رستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے۔ نوجوانوں، آج آپ ایک اللہ کے ولی کی محفل میں آئے، یہ سبق لے کے جانا، جب بھی آپ دولت کی کثرت کی دعائیں مانگے، اولاد کی لمبی عمر کی دعائیں مانگے، تو پہلے ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگ لیا کرو۔ میں نہیں جانتا کہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کی جوانیاں کتنی دیر میں آتی ہیں، لیکن جن کے سر پہ باپ ہوتا ہے نا، وہ کب جوان ہو جاتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ باپ وہ درخت ہوتا ہے کہ جو ساری دھوپ خود برداشت کرتا ہے، اولاد کو بدلے میں صرف سایہ دیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی سفر ہوتا ہے، یہ علماء شعراء خطباء اکثر سفر میں رہتے ہیں، اور لگ بھگ ہماری زندگی کا ایک وقت کا کھانا سفر میں ہوتا ہے، وہ کھا لیں یا چھوڑ دیں۔ وقت ہوتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے۔ لیکن کبھی کبھی اگر کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں اور ٹیبل پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی ناسمجھ بچہ ٹیبل صاف کرنے آتا ہے تو مجھے اس کے چہرے میں مزدور دکھائی نہیں دیتا، مجھے اس کے چہرے میں بچپن دکھائی نہیں دیتا، مجھے اس کے چہرے میں مجبوری دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی بار چائے پینے کے لیے جاؤ تو ایک سیدھا جملہ ہوتا ہے، چھوٹو ٹیبل صاف کر، وہ چھوٹو کہنے والے ذرا زبان سنبھال کے بات کر، تو جسے چھوٹا کہہ رہا ہے یہ اپنے گھر کا سب سے بڑا ہے۔ آپ کہیں گے بڑا کیسے، عمر 8 سال ہے، میں کہوں گا ہاں، اس سے بڑی 8 سال سے بڑی 12 سال کی بہن اس سے موجود ہے گھر میں، 30 سال کی ماں موجود ہے گھر میں، لیکن یہ اتنا بڑا ہے کہ جب یہ 50 روپے شام کو لے کے جائے گا تب اس 50 روپے سے 30 سال کی ماں کی دوا آئے گی، اسی 50 روپے سے 12 سال کی بہن کے گھر کا چولہا چلے گا۔ تم جسے چھوٹو کہہ کے آواز دیتے ہو، کبھی اس کی مجبوریاں بھی سمجھ لیا کرو یار۔ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہو گئے ہیں کہ جب ہم خرچے کرنے پہ آتے ہیں تو ہر چیز لٹانے سے پہلے ہم تماشا بنایا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو کمبل ویڈیو بنا کے بانٹے جائیں گے، جب خرچے کی باری آتی ہے تو غریب کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کیا کرو تو کبھی دکھانے کے ساتھ خرچ نہ کیا کرو، اور ان لوگوں کو دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جو بے چمر بھکاری ہوتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلا ہے لیکن غیرت ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بچے فاقے سے ہیں لیکن چہرے کی مسکراہٹ نہیں جاتی ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا ہے جو ساتھ دیکھ کے بھیگ دیتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو سلم لے کے بھیگ دیتا ہے۔ خدا کا واسطہ جب کبھی پڑوس میں چولہا نہ چلے، اگر دھواں نہ اٹھے تو سمجھ لینا آج اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے۔ اپنے گھر کا کھانا اٹھا، غریب کے دسترخوان پہ لے
نہیں جاؤں گا زمانہ کیا کہے گا، اگر گارنٹی دیتا ہوں اگر تیرا کھانا غریب کے الگ سے اتر جائے گا، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی۔ آپریٹر صاحب اس کا ایک کم کریں تھوڑا، بات سمجھ میں آنی چاہیے، میں کہنے آیا ہوں جلوے دکھانے میں۔ خدا را خیال کریں ان چیزوں کا، ان کو کم کر کے آواز دے سکتے تو دے دے، ورنہ بسم اللہ چل لیں۔ خیال کریں ان چیزوں کا، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، برا نہ مانیے گا، ہمارا معاشرہ جس درد سے گزر رہا ہے نا، وہ بیان سے باہر ہے، ہمارا معاشرہ جس مصیبت سے گزر رہا ہے، اور ہم اب یہ دوسرے کی پگڑی اچھالنے پہ لگے۔ کیا ہو جائے گا اگر میں نے ان کو چھوٹا کہہ دیا یا انہوں نے مجھے بڑا کہہ دیا؟ نہ یہ میرے کہنے سے چھوٹے ہو سکتے، نہ میں ان کے کہنے سے بڑا ہو جاؤں گا۔ بڑا وہ ہے جو قبر میں اپنا ایمان بچا کے چلا گیا۔ کیا گارنٹی ہے بھائی؟ آج خطیب ہے، منبر پہ بیٹھے، پگڑی لگی ہے، اگر موت ایمان پہ نہیں آئی تو پگڑی نہ بیکار۔ جبوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، بھیڑ کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اگر موت ایمان پہ نہ آ سکی تو۔ کبھی اٹھ کے رب سے رات کو ایمان کی موت مانگا کرو یار۔ ہمارا معاشرہ جس درد سے گزر رہا ہے، آج وہ ناقابل گفتگو ہے، اس پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم نے کون سے طریقے نکالے؟ معاف کیجئے گا، ہم 30-40 تک اچھے رشتہ دار بھی ہوتے، اچھے خاندانی بھی ہوتے، اچھے پریواری بھی ہوتے، لیکن جیسی 40واں گزر جاتا ہے نا، سگا چچا مرحوم بھائی کی اولاد کی طرح محبت سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ رونا کس سے رویا جائے جا کر کے؟ کس کے جا کے ہم پیر پکڑے؟ خدا را معاشرہ بہتر کرو۔ میں یہاں مراد آبادی بریانی کی طاقت دکھانے نہیں آیا، میں صرف درد دل کہنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا اصول یہ ہے، میرے یقین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ ہاں بس ایک درد لے کے میں آیا ہوں، بھائی احمد فریدی کا حکم تھا، اور اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کرے یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ حالات اتنے بگڑتے جا رہے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی، بھائی بھائی سے دور، چچا بھتیجے سے دور۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سمجھے ذرا، ان بزرگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن ہماری قوم نے سمجھ کے نہیں دیا۔ پھر وہ شعر یاد رکھیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج درد کتنا بکھ رہا ہے، آج اس درد کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر پوچھ لوں نا جنت کسے نہیں چاہیے، تو کوئی ہاتھ نہیں ہوگا جو نہ اٹھ جائے کہ مجھے بھی جنت چاہیے، اور مانگنی چاہیے اللہ سے جنت، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو نا تو جنت ضرور مانگنا۔ ہاں لیکن کبھی کبھی ضرورت ہماری ہو گئی، جب ہم ہی مائک پہ گئے، دیکھو یہ ماں بہنوں کو گھر بھیج دو تو اچھا ہے، آپ بیٹھ رہی بھیا، میں خود کہہ لوں گا بھیا بیٹھ جاؤ، یا تو یہ گھر چلی جائیں یا پھر دور ہو جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے رویوں سے مسئلہ کے علاوہ کو بدنام کر رہا ہے، اپنے رویوں سے۔ مسجد اعلیٰ حضرت کے اندر نہ تو مزار کا باب جائز ہے، نہ پیر کو سجدہ جائز ہے، نہ مزار کو سجدہ جائز ہے۔ کچھ گمراہ لوگوں کی وجہ سے سیدھی سادھی قوم بیٹھ جاتی ہے، تو ذمہ دار مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، حساب دیتے ہیں بریلوی لوگ،
یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نے معاف کیجئے گا، اعلیٰ حضرت نے تو میت کی روٹی کو بھی منع فرمایا۔ ایک درد ہے میرے بھائی، پہلے جینا مشکل تھا، اب لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، میں سمجھا کے جاؤں گا۔ پہلے جینا مشکل تھا، اب مرنا۔ آپ کہیں کیسے؟ میت ہوتی ہے تو روٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ بولو، بول کیوں نہیں رہے؟ اگر زبان ہے میں تو گل بنتی ہے کہ نہیں؟ تیجے پہ کھانا بنتا ہے کہ نہیں؟ 40 پہ کھانا بنتا ہے کہ نہیں؟ کتنا بنتا ہے؟ اگر میں غلط کہوں نا، میرا گریبان پکڑ کے ممبر سے پھینک دینا، اس لیے کہ ممبر اسے ملے گا جو سچ بولے گا۔ یہ جھوٹوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ دلال اور چاپلوسوں کی جاگیر نہیں ہے۔ ابھی میری باتیں شاید کل بھی لگے، لیکن اگر بات سن کے عمل کر لیا نا تو میری باتوں کا اثر موت کے وقت محسوس ہوگا۔ تو میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خدا را پہلے جینا مشکل تھا، اب مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کہوں کیسے؟ معاف کیجئے گا، میں حضرت آتا تھا بہت زیادہ آپ کے بہار کے علاقے میں، لیکن اب میں نے بالکل بند فیصلہ ہی کر لیا ادھر نہیں آنا۔ ہمارے آنے سے اگر دکھ ہوتا ہے کسی کو، ہم قطعی نہیں آنا چاہتے۔ دوسری وجہ یہ تھی، ایک جلسے میں آنا ہوا کشن گنج کے، اور موضوع تھا تعمیر مسجد۔ 3 بجے تقریر کا نمبر دیا گیا، مجھ سے چندہ کرایا گیا، چندہ ہوا 1 لاکھ۔ میں نے کہا جلسے میں کتنا خرچ ہوا؟ کہنے لگے 9 لاکھ۔ 1 لاکھ کے چندے کے لیے 9 لاکھ کا خرچہ؟ یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی؟ بولو۔ میں کہتا ہوں جلسہ نہ کرتے، وہ 9 لاکھ اٹھا کے مسجد میں لگا دیتے، سر چھپانے کی بھی جگہ ہو جاتی، سجدہ کرنے کی بھی جگہ۔ کیا کیا ہم نے؟ یہ بے مقصد جلسے ہوتے، ان بے مقصد چیزوں سے نکلیے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا خدا، میں چاپلوسی کر کے اور آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرا کے نظرانے لوٹ کے نہیں لے کے جاؤں گا، اتنی قلبی دوا دے کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک اس کی کڑواہٹ محسوس کرو گے۔ اصول ہے میرا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ شکر ہے کوئی مجھے وہاں بھی نہ سمجھے، میں بریلی والے اختر رضا تھا جو شریعہ کا مرید تھا۔ ہاں، میرا پیر پکا پیر ہے، اور اتنا پکا پیر ہے جس نے پوری زندگی ایک نعرہ لگایا، زندگی یہ نبی ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خود لے چل دیا، خود گاہ ہے ہر ایک قادری کے۔ اب ایک بریلوی آپ سے بات کر رہا ہے، میں نے کہا تھا پہلے جینا مشکل تھا، اب مرنا مشکل ہے۔ کیسے؟ ہاسپیٹل، معاف کیجئے اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو، ساری خراب بھی نہیں اور ساری اچھے بھی نہیں۔ جب سے مشینیں آئی ہیں نا، مرنے کے بعد بھی آکسیجن دے کے پیٹ چلا رہے ہیں۔ ہاں، آئی سی یو میں رکھنے کے بعد جب تک لاش سے بدبو نہیں آتی پیر بنتا رہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم تو ڈاکٹروں کو مسیحا کہتے تھے، ہم نے تو ان طبیبوں پر اتنا بھروسہ کیا کہ ماں نے جگر کا ٹکڑا ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، باپ نے 18 سال کی کمائی میں سوچ کے ڈاکٹر کو دے دی کہ یہ زندگی بچائے گا۔ ہم نے اپنی جان سے زیادہ قیمتی ماں ڈاکٹروں کے حوالے کر دی کہ یہ ہم سے بہتر خیال رکھیں گے، لیکن برا ہو ان ظالموں کا جنہیں جان سے زیادہ آج دولت پیاری ہو گئی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو کام 15 روپے کے انجیکشن میں ہو جانا تھا
وہ آج 500 روپے کے انجیکشن میں نہیں ہوتا. یہ بھوک کیوں بڑی؟ جب ہم رشوتیں دے کر کے اور پیسہ دے کر کے ڈگری حاصل کریں گے تو ہماری قوم میں ڈاکٹر نہیں بلکہ دولت کے کتے پیدا ہوں گے. دولت کے کتے پیدا ہوں گے. قابلیت رہیے اور دولت کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے علاج کیجیے. رونا آ گیا، رونا آ گیا. کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، گھر والے اپنے باپ کی اور بیوہ اپنے شوہر کی لاش لینے کے لیے گئی. ڈاکٹر والوں نے پہلے منہ پہ بل مارا کہ یہ پیسہ بھریے تب آپ کو لاش دی جائے گی. لوگ چل جاتے ورنہ ہاسپٹل کا نام بھی بتاتا. بل مارا منہ پہ اور کہا پہلے یہ دیجیے تب لاش دی جائے گی. کتو تمہیں دولت مرنے والوں سے زیادہ پیاری ہو گئی. اب اس ملک کے اندر لاشوں کے سودے ہوں گے. او بھائی، جب ایک غریب مرتا ہے نا ہاسپٹل میں، اسے موت کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنے زندوں کی فکر اسے کھا جاتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیں، جب آخری سانسیں آنے لگتی ہے نا تو کہتا برا میرے بیٹے کو. وہ رو کے کہتا بیٹے دنیا سے جا رہا ہوں، دکھ نہ کرنا میرے لال. او بھائی، مرنے والوں کو آپ دیکھو تو صحیح، یوں تو ماں باپ کو اولاد ساری ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو سب سے چھوٹا سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. جب ماں دنیا سے جانے لگتی ہے نا تو سامنے 18 سال کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، اسے بلاتی ہے جو سب سے چھوٹا ہے. ہاتھ پکڑ کے بڑے کے ہاتھ میں دے کے کہتی سن میں جا رہی ہوں، میرے بیٹے کو کبھی رونے نہ دینا. جب مائیں جایا کرتی ہیں اپنے بچوں کو بڑوں کے حوالے کر جاتی ہیں، اللہ اکبر، کبھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے شہزادی لگتے جگر نور نظر، یہ میرا لال تیرے حوالے ہے، اے میری بیٹی میرے لال کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا. مائیں جاتے جاتے اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں، اپنوں کے حوالے کر جایا کرتی ہیں. میں تو رو دیا جس دن میں نے پیغمبر کی سیرت پڑھی اور مصطفیٰ سے وہ ماں کی جدائی کے لمحے پڑھے. آج بھی خون کے آنسو آنکھیں رونے لگ جاتی ہے. وہ مقام ابوا ہے، وہ حضور کی امی ہے، وہ مصطفیٰ کی جیسان کی عمر مقدس ہے، وہ قافلے کا پلٹ کے آنا، وہ ماں کا بیمار ہو کے رک جانا. تاریخ عجیب حالات دکھاتی ہے. جب میرے نبی کی امی سواری سے نیچے اتری ہے، قافلے نے بیماری دیکھی، کہا تو آمینہ جاؤ گی کہ نہیں؟ تب سیدہ آمینہ نے کہا تھا کہ میں چلنے کے لائق نہیں ہوں. قافلے والے نے کہا تھا اگر تم نہیں چل سکتی ہو تو اجازت دے دو. جب میرے نبی کی امی نے قافلے کو چلنے کی اجازت دی تھی، آپ ذرا غور کو دیجیے، مصطفیٰ کی عمر شریف 6 سال ہے، شام کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، قافلہ چھوڑ کے جا رہا ہے. میرا نبی کبھی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے، کبھی چھوٹے سورج کو دیکھتا ہے. تاریخ گواہ ہے جب قافلہ جانے لگا تھا میرے نبی نے ماں کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا امی کا ہم نہیں جائیں گے. میرے نبی کی ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا تھا، اور یاد ماں ہوا کرتی ہے. جب ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا زمین کانپنے لگ جاتی ہے. ذرا پڑھو تو ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے. ہم تو بیویوں کے غلام بن کے رہ گئے ہیں. ہمیں تو سسرال والوں نے جب زمین غلام بنا دیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور میرے یار سسرال والوں نے تک قبول کیا ہے جب ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بیوی نے تب اپنایا ہے جب ہم کسی لائق ہو گئے ہیں. اگر ہماری کمائی اچھی نہ ہوتی سسرال والے کبھی نہ بناتے، ہمارے ہاتھ پیر سلامت نہ ہوتے تو بیوی کبھی نکاح نہ کرتی. اور ماں کو سلام کرو جسے لولے بھی پیارے ہوتے ہیں، لمڑے بھی پیارے ہوتے ہیں، اندھے بھی پیارے ہوتے ہیں، کمزور بھی پیارے ہوتے ہیں. سسرال والے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر عیب ہے، ہمارے لائق نہیں ہے، لیکن ماں یہ کہہ کے سینے سے لگاتی ہے امتا مت کہو میرے لال کو دیکھو یہ مجھے آسمان کے چاند سے زیادہ پیارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس فریدی، نعرہ تکبیر. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں یہ نہیں کہتا بیوی کا حق نہ دو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، لیکن ماں کا حق مار کے نہیں. ماں کا حق مار کے نہیں. ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے.
ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، ایک ہی رات میں ساری بیماریوں پر تو بات نہیں کر سکتا نا، بس چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مائیں جانے لگتی ہیں نا تو پھر اولاد کی فکر ستاتی ہے، اولاد کی فکر ستاتی ہے۔ کیا کہوں ان بیٹوں کے بارے میں جو بدیش میں رہتے ہیں اور ماں کے جنازے کو آن لائن دیکھتے ہیں؟ میں ان بیٹوں کو خوش نصیب نہیں مانتا جنہیں ماں کے جنازے کو دینے کے لیے کندھے کا وقت نہ ہو، میں نہیں مانتا خوش نصیب۔ خوش نصیب بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے قبرستان تک جاتا ہے۔ یہ رونا نہیں حضرت، ماں کا جنازہ پڑا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہے، وہ سگا بیٹا نماز میں نہیں ہے، سگا بیٹا نماز میں نہیں ہے۔ امام اجازت لیتا ہے، پیڑ کے نیچے سے آواز آتی ہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ، یہ کون بولا؟ کہ اس کا بڑا بیٹا ہے۔ کیا اس سے بھی برے حالات ہوں گے کہ سگا بیٹا موجود ہوتے ہوئے باپ کے جنازے کی نماز میں کھڑا نہیں ہے؟ اور ذرا سی بات نکل آئے نا تو مولویوں پہ لیکچر دینے کے لیے پوری قوم چوک میں اتر آتی ہے۔ چھوڑو جی، اگر مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں، ایک کہاوت کہی جاتی ہے 14ویں صدی کا مولوی بخشا گیا تو سارے بخشے جائیں گے، کہاں لکھا ہے یہ بتا؟ کیوں دھوکے میں ہو؟ تمہیں علماء سے دور کرنے کے لیے یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اگر دنیا اور آخرت بچانا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اپنے علماء کے قدموں میں، بیٹھ کبھی اثر کے بعد امام کے پاس اور کیا وہ طریقہ بتا جس طریقے سے میرا نبی چلا کرتا تھا۔ روز ایک طریقہ سیکھ گیا، خدا کی قسم پھر تیرا کردار ایسا ہوگا چلے گا تو دیکھ کے لوگوں کو مدینے والے کی یاد آنے لگ جائے۔ خالی نعرے کامیابی کا سبب نہیں ہے نا، ہم بھی نا حضرت کیا کریں، بس نفس ہے۔ کرسی کا تاج اتنا اونچا نہ ہونا تو ہمارا من خراب ہو جاتا ہے، کس پہ بیٹھا دیا ہم لائق تھے اس کرسی میں؟ ہم بھی کہیں نہ کہیں نفس کے شکار ہیں۔ نکلو ان طریقوں سے سب سے، اور جو بھی کرو اللہ اور رسول کے لیے کرو، اللہ رسول کے لیے کر میرے بھائی، موت آنی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کو یہاں سے اٹھنے کا بھی موقع نہ ملے، نہیں جانتے ہو کل کا کوئی سورج دیکھے گا کہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، مگر اتنا سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے کوئی تیاری؟ میرے نبی کو ماں نے سینے سے لگایا، بات رہ جائے گی، سینے سے لگا کے نا رونے لگے۔ جب حضور نے ماں کو روتے دیکھا نا، حضور بھی رو دیے۔ جب حضور روئے نا تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، سینے سے لگا کے کہنے لگے میرے لال رو مت، تیری پیدائش میں نے سنا تھا رب نے تجھے بڑی اونچی شانیں عطا کی ہیں، بیٹے ایک دور ایسا آئے گا کہ زمانہ تیرا غلام ہوگا، تجھے پورے زمانے کا امام بنایا جائے گا۔ یہ بات میرے نبی کی امی کہہ رہی ہے، ان کی گفتگو کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ 1 بجنے والا۔ ہاں، فرمایا تھا بیٹے ایک زمانہ ایسا آئے گا، زمانہ تیرا غلام بنایا جائے گا اور تجھے پورے زمانے کا امام بنایا جائے گا۔ اور پھر سینے سے لگا کے تسلی دی، تسلی دے کے نا میں بتانا چاہتا تھا وہ بات کہنے لگا ہوں۔ آپ نے حضرت ام ایمن کو بلایا جو ساتھ میں تھی۔ ام ایمن، اب سنیں ماں کیا ہوتی ہے۔ ام ایمن، جی سیدہ، اب میرا لال تیرے حوالے ہے، میرا لال تیرے حوالے ہے۔ سن، جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں نا تو بیٹے دیوار سے لگ کے رویا کرتے تھے، میرا لال دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے۔ ام ایمن اگر یہ رویا نا تو قبر میں میری روح تڑپ جائے گی۔ ام ایمن کہتی حضور کی چیخ نکل گئی، اور پھر سیدہ آمینہ نے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا میرے لال آج تک تو نے حضرت صوبیہ سے لوریاں دی، حضرت حلیمہ سے لوریاں سنی، حضرت شیمہ سے لوریاں سنی، ام ایمن نے لوریاں دی ہیں، آج آخری بار ماں کے گلے لگ کے لوریاں لے لے۔ جب یہ جملے گئے حضور دوڑے اور ماں کے سینے سے آ کے لگ جاتے۔ پھر میرے نبی کی امی کے جملے، بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے، لیکن میرے لال
آمینہ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، آمینہ کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ ام ایمن نے کہا تھا سیدہ جب ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے پھر تیرا ذکر قیامت تک کیوں رہے گا؟ تب میرے نبی کی امی نے کہا تھا ایسا لال چھوڑ کے جا رہے ہو جب تک اس کی باتیں ہوتی رہیں گی مجھے آمینہ کی باتیں۔ یہ نبی کی امی کے جملے، جب تک اس کی باتیں ہوتی رہیں گی مجھے آمینہ کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور پھر فرماتی یہ کہتے کہتے سیدہ آمینہ کی سانسیں رک گئی، یوں کہیے سانسوں کی مالا ٹوٹی اور سانسیں موتی بن کے ہوا میں بکھر گئی، اور حضور کی امی ہمیشہ کے لیے وادی ابوا میں خاموش ہو گئی۔ یہ رشتہ سمجھنے کی کوشش کریں، جب نبی کی امی خاموش ہوئی نا، میرا نبی اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھ کے کہتا ہے امی اور بولو نا، امی اور بولو نا۔ ام ایمن کہتی میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا شہزادے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، لیکن محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ نبی نے 2 مرتبہ کہا تھا امی اور بولو، اگر تیسری مرتبہ میرا نبی کہہ دیتا تو ملک الموت اور روح الہی پڑ جاتی اور سیدنا آمینہ کو کے نبی سے باتیں کرتی۔ اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، جاتے جاتے ماں کو نہ اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہوا معاف کیجئے گا، آج ہمیں ماں باپ سے زیادہ دولت پیاری ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی کہ حضور کو میں نے نا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قبر بناتے دیکھا، قبر بناتے دیکھا، کہتی تاریخ میں کسی نے ایسی قبر نہیں بنائی ہوگی جیسی میرے نبی نے اپنی ماں کی قبر بنائی۔ 6 سال کے عمر شریف میں مصطفیٰ ماں کی قبر انور پہ پتھر رکھتے جاتے تھے اور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرتے جاتے تھے، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرتے جاتے تھے۔ ماں ہوتی ہے یار، ماں ہوتی ہے۔ ماں یا باپ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، کہنے کو بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، بڑی درد بھاری کہانیاں ہیں، لیکن میں بس کچھ باتیں کہہ کے آگے بڑھ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا سارے لوگ؟ بھائی جس کو جہاں جگہ ملے بالکل سکون سے کھڑے، اچھے لگ رہے ہیں آپ، کوئی کسی کو سائڈ وائڈ نہ کرے۔ اگر تھوڑی دقت ہو رہی ہے برداشت کر لیں، اللہ ان دقتوں کے صدقے میں ہم سب کے آخرت میں آسانیاں فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جاتے وقت ماں باپ کو اولاد کی فکر ستاتی ہے، معاف کیجئے گا، خبر آتی ہے ہاسپٹل سے فلاں نہیں رہا، فلاں نہیں رہا، جو قیامت بیوہ کے دل پہ گزرتی ہے اس کا درد کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ جو تکلیف یتیموں پہ ہوتی ہے نا، اسے میں یا آپ سے کہہ سکتے محسوس نہیں کر سکتے۔ یتیم کا درد صرف یتیم جاتے۔ ادھر خبر آئی، ادھر بچے ماں سے لپٹ کے روئے، ہماری معاشرے کے 4 عزت دار لوگ دروازے پہ آ گئے، ان کا کام ہی حضرت یہ ہے وہ آ کے پوچھتے بتاؤ کھانا کیا بنے گا۔ ابھی ایمبولینس ہاسپٹل سے لاش لے کے گھر نہیں آئی ہے، کھانا بنانے والے دروازے پہ پہلے آ گئے۔ یہ رونا نہیں تو اور کیا ہے یار؟ آ کر کے جب بات ہوتی ہے آ کے کہتے ہیں ذرا پتا تو کرو چاول گھر پہ ہے کہ مارکیٹ سے لایا جائے گا، بریانی بنے گی کہ دال چاول بنے گا۔ جب یہ خبر یتیموں کے کانوں پر جاتی ہے کہتے ہیں ابھی کچھ لوگ آئے ہیں پوچھ رہے ہیں بریانی کا چاول ہے یا مارکیٹ سے لایا جائے گا، گوشت کا پیسہ دے رہے ہیں، یہ ادھار آنا ہے۔ جب اتنی آواز بیوہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، سنا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے کان کھول کے سننا، آج کے بعد اس بیماری کا جنازہ نکل جانا چاہیے۔ جب یہ بات بیوہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہاں سنبوچ کے کہتی ہے شہزادے ہم نے ابھی باپ کے علاج کے لیے 50,000 قرض لے کر کے دیا تھا، بیٹے ان سے جا کے کہہ دو جہاں سے ہاسپٹل کا قرضہ دیا جائے گا کہیں سے ان کے کھانے کا بھی قرضہ دے دیا جائے گا، ان سے جا کے کہہ دو جس چیز کی ضرورت ہو وہ منڈی سے جا کر کے خرید لائیں۔ تو تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ کتنے ایسے یتیم ہیں جو آج تک باپ کی میت کا قرضہ نہیں بھر پائے ہیں، کتنی ایسی بیوائیں ہیں جن کے آج تک کپڑوں پہ پیبند اس لیے لگے ہیں کہ ان کے شوہر کی بیماری کا پیسہ اتنا تھا کہ وہ آج تک پورا نہ کر سکی ہے، زیور بیچنے کے بعد بھی شوہر کے علاج کا پیسہ پورا نہ ہو سکا۔ اگر تم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، بریلویت کا دم بھرتے ہو،
ہو، اگر تمہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ کوئی غریب دنیا سے چلا گیا ہے، تو نمک کا پانی پی کے بھوکا پیٹ لے کے نہ جا، اپنے گھر سے کھانا کھا کے جا، 500 روپے کا نوٹ جیب میں ڈال۔ تم شادیوں میں لفافے دیتے ہو تاکہ 1000 کے بدلے میں 2000 ملے، ولیمہ میں جا کے پیسے دیتے ہو تاکہ 1000 کے بدلے میں 1100 ملے۔ خدا کے واسطے یہ بند کرو، اگر دینا ہے 500 کا نیل ڈال، 1000 روپے جیب میں ڈال، اور دیکھ جو یتیم کیا گئے ہیں، کوئی غریب دنیا سے گیا ہے، تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جا کے دیکھنا۔ اگر کوئی بے ہوش بچی پڑی ہو، سمجھ لینا مرنے والے کی بیٹی ہے، اگر بیٹا سنبھالے نہ سنبھلتا ہو، سمجھ لینا یہی یتیم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس دن ان کے درد سے بڑا کسی کا درد نہیں ہوتا ہے، ان کے دکھ سے بڑا کسی کا دکھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میتوں میں روٹی کھانے والوں، یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت رہی ہے، غریبوں پہ بوجھ بننے والوں، یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت رہی ہے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ تجھے پتا چلا ہے ایسا شخص چلا گیا ہے جس کے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے، اپنی جیب سے 500 روپے نکال، یتیم کی جیب میں ڈال دے، خدا کی قسم ادھر یتیم کی مدد ہوگی، ادھر آنکھ بند ہوگی، خدا تیری مدد فرما دے۔ ہماری زندگی صرف نعروں میں نہیں گزرنی چاہیے، نعروں کے ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ وعدہ کرو میت کی روٹی کھاؤ گے، وعدہ کرو ایک وقت کے کھانے سے موٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس دن کسی غریب کی مدد کر دی تو شاید اس کی زندگی کا بہت مشکل وقت ٹلا ہے، بہت مشکل وقت ٹل جائے۔ خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ ہم لوگ بریلی والے لوگ ہیں، بریلی والے لوگ ہیں، ہم حرام کی نہیں ہم حلال کی کھایا کرتے ہیں۔ کون سی کھاتے ہیں؟ حلال کی۔ اور یاد رکھیے گا عبادت میں بہت اہم رول رزق حلال کا ہے، رزق حلال کا بہت اہم رول ہے۔ اگر روزی حلال نہیں نا تو پھر خیریت نہیں، روزی حلال ہے۔ کسی نے پوچھا تھا امام غزالی سے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، فرمایا تھا 2 کام کرنا، بات سچی کرنا، روٹی حلال کھانا، جو تو بولے گا خدا پوری کرنا لے گا۔ لیکن معاف کیجیے بہت کمی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ نوجوانوں اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے کو وہ پسند کرتا ہے، جیسے کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ ماں باپ کو لمبی زندگی دے۔ وہ کسی نے کہا تھا، نہیں معلوم ہے شعر کس کا ہے، لیکن بات اچھی لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یار میرے ماں باپ کو تو رکھنا سلامت، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ہے نا؟ یہ کبھی کبھی لوگ آتے ہیں 500 روپے دے کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے 5 لاکھ بھی دے دو نا تو میری دعا میں وہ خلوص نہیں ہوتا ہے جو فری میں رات کے 3 بجے ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں ان سے وہ دعا ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا، جس سے دعا لینی تھی ہم لے نہیں پائے، اور جسے چھوڑ کے مل نہیں سکتی تھی اسے چھوڑ کے چلے گئے، اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں تو کہتا ہوں آپ تاریخ پڑھیں، غریب نواز سے لے کر کے نتاج شریعہ تک، اور مولا علی سے لے کر کے سید جعفر صاحب تک، سارے سیدوں کی کہانی پڑھ لیں، ایک ولی ماں کا نام فرمان دکھا دو، ایک ولی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ نے نا ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر گیا؟ ہاں، جس پلیٹ میں ماں کھاتی تھی پوری زندگی اس میں کھایا ہی نہیں۔ امام جعفر صادق پر امام زین العابدین فرماتے کہ نہیں کھایا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے کہ ڈر یہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو جس لقمے میں میری ماں کی نظر ہو اس لقمے کو نادانی میں کہیں میں نہ اٹھا لوں، اس ڈر سے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ آج بندہ ماں کے آگے سے چھین کے کھا رہا ہے، رحمتیں کدھر سے اترے گی؟ کہاں سے خدا کی رحمتیں آئیں گی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ گھر میں ماں روتی ہو تو گنبد پہ جا کے اگر بتی لگاتا گھوم، پیر تو کیا میں کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بہت دور سے سفر کر کے، گرد بالوں پہ کپڑوں پہ مٹی ہے، محبوب فرماتے کہو کہاں سے آیا؟ حضور فلاں جگہ سے۔ کیسے آیا؟ کہا سنا ہے بڑے چرچے سنے تھے آپ کے، اور بتایا گیا کہ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سچ سنا ہے۔ کہا پھر؟
کیسے آئے؟ کہ آپ کو راضی کرنے آئے. میرا نبی غیب کا نبی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی شفا تم پہ سلامت رہے، تم پہ کروڑوں درود. یہ جو بیچ بیچ میں آپ سے پڑھواتے ہیں نا، میں خیر اس چیز کا تو قائل نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھا دو فالج نہیں ہوگا، بول دو زبان گونگی نہیں ہوگی. یہ بیماریاں بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے بھائی. سبحان اللہ ہے امام بوسیری کو آپ پڑھیے، بیماری ایپ سمجھتے ہیں لوگ. خالد بن ولید کو پڑھیے آپ، کہتے ہیں ہاتھ اٹھا دو یہ نہیں ہوگا. نہیں، یہ نہ کرو. بیماری بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے. خدا جسے اپنے قریب کرنے چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. ہاں بیماری آئے تو عذاب نہ سمجھنا، سمجھ لینا رب کی رحمتوں نے یاد کیا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں، ہم جو آپ سے بار بار پڑھواتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں تاکہ جب قیامت ہو اور حضور کے ثنا خانوں کا نام آئے تو سب سے آگے حسان آئے، پیچھے پیچھے احمد رضا خان آئے، اور ان کے پیچھے سارے مصطفیٰ کے غلام آ جائیں. یہ ضروری تو نہیں پورا دیوان پڑھو گے تب شاید نعت خواں کہلاؤ گے، پوری ہدایت کے بخشش سے یاد ہوگی تب حضور کے ثنا خواں بنے. ہمیں تو ایک بات یاد ہے، جب حضرت یوسف کی بولی لگی نا مصر میں، مصر کے بازار میں، یہ بھی خدا کی رحمتوں کے جلوے. حضرت یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. زور سے کتنی؟ 5. یہاں بھی میرا بھائی ایک 5 بول رہا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں، تعلیم ضروری ہے. یہ جہالت کی بنیاد ہے جو سب سے پیچھے پڑے ہم. جیسے نا RSS کے کچھ نیتاؤں نے نا نیچی کاسٹ کے ہندوؤں کو ڈرا رکھا کہ اگر تم ایک نہیں ہوئے تو یہ مسلمان مار ڈالے. ایک یہ جھوٹی افواہ پھیلا رکھی ہے. ایسے ہی نا کچھ ڈاکو پیروں نے نا سیدھے سادھے مسلمان ڈرا رکھے، میری نافرمانی کر دی سیدھا جہنم میں جائے گا. ایسا لگ رہا چابی اس کے ہی پاس ہے. کنڈیشن دیکھ. میں نے کیا کہا؟ یہ کتنی انگلیاں؟ 5. کتنی؟ 5. برابر ہے؟ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ لوگوں نے برابر بھی کہہ دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں کتنی ہے؟ 5. برابر ہے؟ نہیں نا. اب سمجھیے، لقمہ کوئی 4 انگلی چھوڑ کے بنا لے گا؟ نہیں 3 چھوڑ کے؟ نہیں، کم سے کم 3 چاہیے. اور یہی سنت ہے، یہی سنت ہے. اس طریقے سے کھانا. ٹھیک ہے، 5 سے بھی کھانا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ 3 سے. اور میں بہت غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ 3 میں کثرت پائی جاتی ہے. یہ علماء بیٹھے 2 سے زیادہ کو کثیر کہا جاتا ہے، 3 اور 3 سے زیادہ کو کثرت کثیر. تو یہ 3 کثرت میں آ گئی. تو یہ انگلیاں تمہیں سبق بھی دیتی ہیں کہ تم 3 بھی ہونا تو متفق رہو، متحد رہو. اگر 3 بھی اکٹھے رہو گے نا، ایک چاول ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور اگر 20 انگلیاں ہیں اور الگ الگ ہو جائیں، ایک چاول اٹھا کے نہیں کھا سکتے. سمجھ گئے نا اشارہ جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ آپ کو اور سمجھدار بنا دے. سبحان اللہ، آمین. کہاں کھولے کہ یسوع یار میں خوشبو کہاں تک ہے. میں بات کیا کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. انگلی پہ ٹھیک ہے نا، میں کہہ رہا تھا یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ہم لوگ نا اگر کسی کی گیٹ پہ قلم لگائے نا تو وہ کھیتی کرنے والے کو عزت نہیں دیتا، بھلے سگا بھائی کیوں نہ ہو. ہاں حضرت، اگر کوئی پڑھ گیا ہے نا تو ان پڑھ چچا کی عزت نہیں کرتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں. اگر پیسہ کسی کے پاس ہے نا تو وہ غریب کو ویلیو نہیں دیتا. اترانا کس چیز پر ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے دولت، وہ لینا بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے. ایک بھائی کو اس نے ایک سائن سے 50,000 کمانے کے لائق کر دیا، تو اس نے کوئی بڑی عبادت کی تھی؟ نہیں. سجدے کیے تھے کوئی اس میں الگ سے؟ دوسرا سگا بھائی ٹھیلا لگا کے بچے پال رہا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا ملی ہے؟ نہیں نا. یہ اللہ کے جلوے.
جسے چاہتا امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جسے چاہتا ہے کمزور بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی میں فیصلہ کرنے والے؟ خدا را جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہم انہیں مضبوطی سے پکڑیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مانو اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال مانو۔ جو اس نے کرنے کا حکم دیا وہ کیجئے، اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے دور رہ جائیے، ورنہ کوئی پیر بچانے قبر میں نہیں آئے گا۔ یہ بتا رہا ہوں، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے محبوب نے اعلان فرمایا جنت آپ کی قبر یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب بتاؤ قبر جنت بنانی ہے کہ جہنم؟ جنت۔ جو بول گئے اللہ ان کی قبروں کو فضل سے جنت بنا دے۔ آمین۔ کیا بنانی ہے؟ زور سے جنت، اور زور سے جنت بنانی ہے نا؟ تو ماں کو راضی کرو، سبحان اللہ، باپ کو راضی کرو، یہ اجازت ہے تو پھر پیر کی طرف جاؤ۔ محبوب علیہ السلام آپ فرماتے چاہتا کیا؟ حضور جنت چاہتا ہوں، تو میرا غیب جاننے والا نہیں۔ حضور فرماتے گھر میں کسے چھوڑا؟ کہا حضور بوڑھے ماں باپ۔ کہا کس حال میں چھوڑا؟ کہا حضور کو رو رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر آیا کیا کرنے؟ کہا جنت لینے۔ فرمایا واپس چلا جا، حضور مجھے جنت چاہیے۔ فرمایا جنہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے نا ان کی خدمت کر کے ان کو ہنسا دے، اللہ تجھے ان کی خدمت کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہمیں ایسے پیر ملے جو ہمیں ہمارے حق کی طرف پھیرے، ہمیں ایسے رہنما ملے کہ جو اپنی دسترسی سے زیادہ ماں باپ کی اہمیت بتائے، پھر انشاءاللہ معاشرہ سجدہ بھی نظر آئے گا اور سبتا بھی نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو محفل سجی ہے نا وہ تو زمین کے نیچے لیٹے، اوپر یہ محفل کی نا۔ کر لوں اس پہ تھوڑی سی بات؟ جی ضرور۔ اگر نہ تھکے ہوں تو ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ فضر کر